الرحمن السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غدی عضلاتی مزاج کے بارے میں بتایا تھا، یعنی گرم خشک مزاج کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے جتنے بھی نسخہ جات ہے، یعنی ملین، مسہل، تریاک، شدید، روغن، کہل، اکسیر، ان تمام کی نسخہ جات کی تفصیل، استعمال کا طریقہ، بنانے کا طریقہ، کس درجے میں مرض کے کس درجے میں استعمال کرنا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قانون مفرد اعضاء کے مطابق نسخہ جات جتنے بھی ہیں، یعنی ہر مزاج کے جتنے بھی نسخے ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے کمنٹس میں ہمیں بتایا گیا تھا، کہہ رہے تھے محترم ویورز کہ آپ نسخہ جات قانون مفرد اعضاء کے جو فارماکوپیا ہے ان کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں، ان کا استعمال کا طریقہ کس درجے میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آپ کو غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج کا نسخہ بتائیں گے۔ صرف نسخہ نہیں بتائیں گے، یہ گرم تر مزاج ہے اور اس میں جتنے بھی نسخے ہیں، یعنی شدید، ملین، مسہل، اکسیر، تریاک، روغن، اس کے جتنے بھی، یہ میں نے آپ کو نسخے کا نام بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جتنے بھی نسخہ ہے وہ ہم آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دیں گے۔ دراصل اس کو مشینی طور پر تحریک کہتے ہیں۔ آپ کو سکرین پر بھی یہ ہم دکھا دیں گے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سکرین پر ویڈیو کو روک کر جو سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے صفحے، ان کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو لکھی ہوئی فارم میں بھی دے دیں گے، اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کریں گے، تاکہ جب آپ کو سننے کو دل نہ کرے تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نعیم حکیم DAE، اگر آپ اس پر پہلی بار آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج کا جو اس کا مزاج کہتے ہیں گرم تر اس کو، ٹھیک ہے، غدی اعصابی۔ غدی اعصابی یعنی گرم تر تمام نسخہ جات جگر و غدد کو مشینی طور پر تحریک دیتے ہیں۔ ان تمام نسخہ جات کا مزاج گرم تر ہے، خلط صفرا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتے ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی جو ٹیکنیکلی لفظ آ رہے ہیں، یعنی مشینی تحریک، اس کے علاوہ صفرا، خلط صفرا، اس طرح کے جو لفظ آ رہے ہیں وہ آپ کو میں ابھی ساتھ ساتھ ہی بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں۔ درجات کے مطابق افعال و اثرات میں فرق ہے۔ مرض کی شدید صورتوں میں ملین، مسہل، اکسیر اور تریاک 10-10 منٹ بعد دیتے جائیں تاکہ مرض پر فوری طور پر کنٹرول ہو جائے۔ جیسے جیسے مرض کا زور یعنی مرض کا زور کم ہوتا جائے، دوا کا وقفہ بڑھا کر 3 گنا کر دے۔ اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی بات ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جگر کو مشینی طور پر تحریک دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشینی تحریک پیدا کرتے ہیں، یعنی گرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جگر کو ایکٹیو کرنے کے ساتھ ساتھ گرمی جو پیدا ہو رہی ہے اس کا اخراج بھی کرتے ہیں، جسم میں روکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو غیر ضروری گرمی ہے، جو غیر ضروری حرارت، صفرا کہتے ہیں حرارت کو، ٹھیک ہے، حرارت، جو صفرا پیدا ہو رہا ہے اس کا اخراج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہی۔ تو یہ بعض مریض بہت زیادہ شدید حالت میں ہوتے ہیں، جیسے کینسر ہو گیا، اس کے علاوہ بلغمی امراض ہو گئے، بلغمی امراض، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ملیریا اور ٹائیفائڈ ٹھنڈے مزاج میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان علامات کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ملین، تریاک، اکسیر، مسہل، اس طرح پھر جو تیز دوا ہے، تیز، ٹھیک ہے، وہ نسخہ دیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے غدی اعصابی شدید، یعنی گرم تر نسخہ ہے اور اس کا نام ہے شدید۔ تو اس بارے میں اب تھوڑی سی پہلے اس کا جو فوائد ہے، یعنی کیا کن علامات میں استعمال ہوتا ہے وہ سماعت فرمائیں آپ، اس کے بعد بنانے کا طریقہ، پھر مقدار خوراک اور نسخے کے اجزاء بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گے۔ دیکھیں، یہ دوا غدی عضلاتی تمام علامات کو فوری طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اب غدی عضلاتی کا مطلب ہوتا ہے گرم خشک، یعنی جسم میں خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، دانے نکل رہے ہیں، تو ان دانے نکل رہے ہیں، یہ مزید بھی علامات ہیں۔ یرقان، ہر قسم کی بواسیر، صفرا کی زیادتی، صفرا یعنی گرمی کی زیادتی، ٹھیک ہے، گرمی جسم میں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، پیشاب میں جلن، سوزش، پھورے پھنسی، خارش، پرانی پیچش،
اب بعض لوگوں کو بہت زیادہ پیچس لگے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پھر آرام آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہ میں نے بتا دیا ہے۔ عزم التحال جگر کے لیے بے حد مفید ہے، بھروسے کی دعا ہے۔ اب گرمی کے بخاروں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ استسقاء کے لیے دعویٰ کی دعا ہے۔ نہ صرف یہ چند دنوں میں پانی خارج، اب پیٹ میں پانی بعض لوگوں کے پڑ جاتا ہے، بچوں کے بھی بڑوں کے بھی، تو اس کو چند دنوں میں خارج کر دیتی ہے، بلکہ آئندہ بھی پانی پڑنے سے روکتی ہے یہ دعا، یہ نسخہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں پر ورم آ جائے یا ماس آ جائے تو اس کے استعمال سے 2-3 دن میں ورم اتر جاتا ہے، ورم یعنی زخم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ درجہ کی دعا ہے جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ ریحی درد ہو، یعنی اگر پیٹ میں گیس بن رہی ہے، گیس والی درد ہے، کبھی سر میں ہو رہی ہے، کبھی پاؤں میں، ٹانگوں میں، یا جسم کے پیٹ کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہی ہے تو اس کے لیے سرعت انزال احتلام کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سرعت انزال کا آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، دراصل یہ مردوں میں ہوتا ہے۔ ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور مادہ منویہ کا اخراج بھی جلدی ہو جاتا ہے، پتلا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو صورت انزال کہتے ہیں۔ مزید بھی اس کی ڈیٹیل ہے، میں صرف آپ کو تھوڑی بتائی ہے۔ تو اس کے علاوہ کثرت تمس کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدے اس کے مزید بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو خشکی ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ بے حد مفید ہے، کیونکہ گرم تر ہے، یہ مشینی تحریک ہے۔ مشینی تحریک گرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی کرتی ہے یہ دعا۔ اب اس کا بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نسخہ آپ اس کا سن لیں۔ نسخہ ہے زنجیل، اس کو سنڈ بھی کہتے ہیں، خشک ادرک جسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خشک ادرک سادہ کہیں، کسی بھی پنسار کی دکان پہ جائے، خشک ادرک، ٹھیک ہے۔ یہ لینا ہے 5 تولے نوشادر ٹھیکری والا، یہ آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ مرچ سیاہ مرچ، ٹھیک ہے، 1 تولہ۔ یہ بس 3 چیزیں ہیں۔ اب ترکیب تیاری بھی سماعت فرمائیں آپ۔ سب ادویات کو باریک پیس کر صفوف تیار کر لے، بس یہ نسخہ تیار ہے۔ صفوف تیار کرنے کے لیے کوئی بھی برتن لے لیں آپ، اس میں چیزوں کو کوٹ کر باریک کر لیں، تو یہ آپس میں مکس کر دیں، بس، ٹھیک ہے۔ مقدار خوراک بھی آپ سماعت فرمائیں۔ 4 رتی تا 1 ماشا دن میں 4 مرتبہ ہمرا پانی یا دودھ یا مناسب شربت، ٹھیک ہے۔ شربت، اب شربت انار، شربت بزوری، کوئی بھی شربت آپ لے سکتے ہیں، لیکن پانی یا دودھ مناسب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب 4 رتی 1 ماشا کا لفظ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 ماشا کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 گرام، ٹھیک ہے، 1 گرام، آدھا گرام یا 1 گرام آپ نے مطلب آدھا چمچ یا 1 چمچ دن میں 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے فائدے بھی بتا دیے ہیں۔ اب جو اگلا ہمارا نسخہ ہے وہ ہے غدی اعصابی ملین، ٹھیک ہے، گرم تر مزاج کا نسخہ ہے، اس کا نام ہے ملین۔ تو یہ کن علامات میں استعمال ہوگا وہ آپ پہلے استعمال فرمائیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو نسخے کے اجزاء، ترکیب تیاری یعنی بنانے کا طریقہ اور کتنی خوراک استعمال کرنی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے افعال و اثرات غدی اعصابی شدید سے بہت بہتر ہے۔ غدی اعصابی شدید میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے نا، اس نسخے سے، ملین سے پہلے جو بتایا ہے، اس نسخے سے بہت زیادہ تیز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نسخے درجے رکھتے ہیں، یعنی پہلا کام اثر کرتا ہے، دوسرا زیادہ اثر کرتا ہے، تیزی سے اثر کرتا ہے، تو یہ وہ حساب ہے، ٹھیک ہے۔ جن علامات کے لیے غدی اعصابی شدید مفید ہوتا ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ مریض کو صرف ہلکی قبض ہونے پر دیں، تو اگر قبض نہ ہو تو پھر غدی اعصابی شدید دیں، ورنہ ملین۔ جو پہلے علامات بتائی ہیں وہ تمام علامات اس میں اب شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نسخے کے اجزاء بھی سماعت فرمائیں آپ نے غدی اعصابی شدید لینا ہے 8 تولے، سنا مکی 8 تولے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ غدی اعصابی شدید نسخہ جو آپ نے پہلے ہی تیار کیا ہوا ہے وہ آپ لے لیں 8 تولے، یہ کسی بھی آپ دکان سے نا وزن کرا لیں، اور سنا مکی 8 تولے۔ تو یہ بنانے کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ غدی اعصابی شدید تو پہلے ہی صفوف ہے نا، بالکل آپ نے بریک کر کے بنایا ہوا ہے، تو سنا مکی کو بریک کر کے کسی بھی برتن میں بریک کر لے، کوٹ لے، اس کے بعد مکس کر لے اس میں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں دعا کو مکس اچھی طرح کر لیں۔
اب مقدار خوراک اس کی یہ ہے 4 رتی تا 1 ماشا دن میں 4 مرتبہ پانی کے ساتھ یعنی 1 گرام سے آدھا گرام، اور سادہ الفاظ میں مزید میں آپ کو بتاؤں تو آدھی چمچ سے پونی چمچ، ٹھیک ہے، چائے 4 مرتبہ آپ نے دن میں استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہے اب، اور اس سے پہلے جتنی بھی علامات بتائی ہے، اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو میں آپ کے نسخے آپ کو بتا رہا ہوں، ان تمام میں جو علامات بتا رہا ہوں، اور میں علامات کم بھی آپ کو بتاؤں دوں، تو جو علامات میں نے پہلے بتائی ہے شدید کی، ٹھیک ہے، وہ علامات تو کامن ہے، ان کے علاوہ جو مزید علامات بتا رہا ہوں وہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کر لینی ہے۔ جو علامات آپ کو ظاہر ہو تو یہ ان کو فوری طور پر ختم کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے یہ نسخوں کی خوبیاں ہیں۔ اب اگلا نسخہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے غدی اعصابی مسہل، ٹھیک ہے، جس کے آپ تھوڑے سے فائدے سماعت فرمائیں۔ اس کے افعال و اثرات غدی اعصابی ملین سے بہت تیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تیسرے نمبر پر نسخہ ہے، تو اس کے اثرات زیادہ تیز ہے، ملین سے بھی تیز ہے اس کا جو اثر ہے۔ غدی عضلاتی تمام علامات کو درست کر دیتی ہے۔ جن علامات کے لیے غدی اعصابی شدید یا ملین مفید ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل بے ضرر مسہل ہے، یہ صفرا کا بہترین مسہل ہے، اس لیے صفرا کے مسہل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی لفظ آ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہاں پر اس کا ضرور تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ مسہل کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، اور صفرا کا مطلب ہوتا ہے گرمی، یعنی یہ گرمی کو خارج کرتا ہے۔ تو گرمی کی جو بھی علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہو رہی ہے، گرمی کی جو بھی علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہو رہی ہے، اب جو بھی علامات کا مطلب ہے کہ جو علامات میں نے پہلے بتائی ہے، یا مزید علامات یہ ہے کہ گرمی، دل گھبرانا، گرمی کے دانوں، اور صورت نزال، ذکاوت حس، ٹھیک ہے، احتلام، یہ تو مردانہ امراض ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید بھی بہت زیادہ علامات ہیں جو کہ بیان سے باہر ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو صرف کامن باتیں بتا رہا ہوں۔ تو گرمی والی جتنی بھی علامات ہیں یہ نسخہ ان کو ختم کر دے گا۔ تو سادہ الفاظ میں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں آپ۔ سہاگا بریاں کا مطلب ہوتا ہے اس کو بریا کر لینا ہے توے پر ڈال کر، ٹھیک ہے۔ تو بریا کرنے کا ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ نسخہ سماعت فرمائیں۔ سہاگا بریاں 5 تولے آپ نے، کلمی شورا 3 تولے، ریوند اسارا 1 تولہ، ٹھیک ہے۔ نسخہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو پیچھے کر کے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہیں، اس کے علاوہ بنانے کا طریقہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، جو سہاگا ہے اس کو بریاں کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ توے پر ڈالیں، توے پر جب تھوڑی نیچے آگ جلا دے، جب مطلب یہ خشک ہو جائے، پانی ختم ہو جائے اس کا، تو پھر اس کو کوٹ کر بری کر لیں۔ تو اس کو دوسری ادویات میں ملا کر خوب پیس لیں، ٹھیک ہے، کھرل کریں، یعنی مکس کر کے صفوف بنانا ہے آپ نے۔ مقدار خوراک آپ اس کی اب سماعت فرمائیں۔ 4 رتی تا 8 رتی دن میں 4 مرتبہ ہمرا پانی یا مناسب بدر کا، ٹھیک ہے، دن میں 4 مرتبہ آپ نے استعمال کرنی ہے، 4 رتی سے 1 ماشا۔ اب 4 رتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا تولہ، ٹھیک ہے، آدھا تولہ۔ تو آدھا تولہ کا مطلب ہوتا ہے 5 گرام۔ تو میں آپ کو بات کہوں گا کہ لیمٹ میں یہ استعمال کریں آپ، یہ نہیں بلکہ نسخہ جات جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں ایک ٹائم میں لیمٹ میں ہی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی آدھی چمچ سے پونی چمچ دن میں 4 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ جی علامات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگلا ہمارا نسخہ ہے غدی اعصابی مقوی کا مطلب بالکل ایک کامن لفظ استعمال ہوتا ہے، مقوی یعنی طاقت، مقوی طاقت، گرم تر مزاج کا نسخہ ہے، اس کو طاقت والا نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے فائدے سماعت فرمائیں آپ۔ یہ غدی عضلاتی تمام علامات کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ کہ نا گرمی خشکی کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہے، یرقان ہو گیا، جگر، ہمارا دل کمزور ہو گیا، بی پی کا ہائی ہونا، اور اس کے علاوہ
مزید بھی علامات کافی زیادہ ہے، جیسے بخار اور ٹائیفائڈ، اس کے علاوہ مزید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قوت باہ کے لیے اعلیٰ درجہ کی دعا ہے، دیکھیں نا، قوت باہ یعنی طاقت کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی دعا ہے۔ جگر گردوں کو تقویت دے کر قوت باہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ جگر اور گردے یہ مین جو اعضاء ہوتے ہیں جو کہ مرد کو قوت باہ فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو طاقت دے کر مضبوط کر کے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ میں علامات آپ کو چند بتائی ہے، جو پچھلے علامات میں نے آپ کو بتا دی ہے، شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی علامات ہیں ان تمام علامات کو فوری طور پر یہ نسخہ ختم کرے گا، نہ صرف ختم کرے گا بلکہ جسم میں تحریک پیدا کرے گا اور طاقت بھی دے گا اور تسکین ہوگی جسم میں، ٹھیک ہے، سکون ہوگی، پٹھوں کو سکون ہوگا۔ نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں، آپ سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بنانے کا طریقہ پھر مقدار خوراک بتا دوں گا۔ مغز چلغوزہ آپ نے لینا ہے، مغز چلغوزہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، 2 تولے لینا ہے مغز چلغوزہ۔ مغز اخروٹ 2 تولے، مغز فندق 2 تولے، کنجد مکشر 2 تولے، مغز قزبوزہ 2 تولے، مغز خیارین 2 تولے، مغز پنبہ دانہ 2 تولے، سالب مصری 2 تولے، بادام شیری یعنی میٹھے بادام 2 تولے، تخم گندر، ٹھیک ہے، تخم گندر 2 تولے، تخم پیاز 2 تولے، شہد یہ آپ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نسخے کے اجزاء کی سمجھ آپ کو اگر نہیں آئی تو ویڈیو کو پیچھے کر لے، اس کے علاوہ میں آپ کو اسکرین پر اس کی صفحہ بھی دے دوں گا، لکھ کر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ آپ سنیں۔ تمام ادویات کو آپ نے بریک کر لینا ہے، بریک کر کے صفوف بنا لینا ہے۔ تو اس میں آپ جب تمام ادویات کو بریک کر لینا ہے تو آپ 3 گنا شہد ملا لینا ہے، ٹھیک ہے، 3 گنا، اس یعنی اگر دوا 1 کلو ہے تو آپ نے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس میں شہد ملانا ہے۔ تو اس طرح اس کو آپ لبوب بنا لینا ہے۔ مقدار خوراک اس کی یہ ہے کہ 4 ماشے سے 9 ماشے تک دن میں 4 مرتبہ استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ آپ اس کو 1 چمچ سے 1.5 چمچ تک دن میں 3 بار استعمال کریں، تو انشاءاللہ جو علامات میں آپ کو اب بتائی ہے یا جتنی علامات پیچھے بتائی ہیں ان تمام علامات کو ختم کر کے یہ نسخہ نہ صرف طاقت دے گا بلکہ قوت باہ میں اضافہ کرے گا، کمزوری وغیرہ جو ظاہر ہو رہی ہے جسم میں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس نسخے سے۔ تو یہ ہے اس کی جو خوبیہ قانون مفرد اعضاء میں۔ یہ حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے ہمیں نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ قانون مفرد اعضاء کی صورت میں قانون پیش کر کے ہر طرح کی بیماری کو آسان طریقہ سے تشخیص کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں راہ دکھائی۔ اب اس کے علاوہ اگلا نسخہ ہے ہمارا غدی اعصابی اکسیر، ٹھیک ہے، اکسیر۔ اس کے اب تھوڑے سے فائدے سماعت فرمائیں، اس کے علاوہ آپ کو میں انشاءاللہ بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بعد میں بتا دوں گا، مقدار خوراک اس کی کتنی لینی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ یہ نسخہ غدی عضلاتی تمام علامات کو فوراً، ٹھیک ہے، فوراً کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یہ بہت تیز نسخہ ہے، فوراً ختم کر دیتی ہے یہ دعا۔ سفرا کی زیادتی سے پیشاب کی جلن، پیشاب کی زردی، پیٹ میں مروڑ، کھانسی اور ہر قسم کے خون کے اخراج کو روکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بخار جو گرمی کا بخار ہو جاتا ہے اور طب محرقہ ہوتا ہے، یہ بخار کی آخری درجہ میں بھی یہ پیام شفا ثابت ہوتی ہے یہ نسخہ۔ یرقان کے لیے خاص چیزیں، ہاتھ پاؤں کے ورم، سفرا کی زیادتی اور ریاح شکم کے لیے اعلیٰ درجہ کی دعا ہے۔ یہ کامن اور موٹی موٹی علامات میں نے آپ کو بتائی ہے، مزید میں پھر اگین آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی علامات پیچھے بتائی جا چکی ہے ان کے لیے یہ اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے، لیکن مزید میں نے علامات ہائی لائٹ اس لیے کی ہے کہ یہ نئی علامات ہیں، یہ میں نے پچھلے نہیں بتائی، پچھلے مطلب شروع میں نہیں بتائی، اس لیے میں نے اب بتا دی ہے۔ نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں آپ۔ زنجیل آپ نے لینا ہے 4 تولے، زنجیل 4 تولے، فلفل سیاہ 3 تولے، نوشادر 3 تولے،
हड़ताल वर्कबा, ठीक है, हड़ताल वर्किया 1 तोला। ये आपने चीज़ें ले ली। तरकीब तैयारी भी आप समात फरमाएँ। पहले हड़ताल को खूब सुरमा की तरह बारीक कर लें। सुरमा की तरह बारीक करना, किसी भी आप चक्की डंडे में डालकर खूब उसको कूटे, पीस कर जब ये सुरमे की तरह बारीक हो जाए, ठीक है। फिर बाकी अद्वियात को बारीक पीसना है आपने, खूब, मतलब आपने इसको बारीक करना है, खूब खरल करना है। जब तमाम अद्वियात आपस में मिल जाएं और इसका रंग जर्दी माइल हो जाए तो नुस्खा तैयार है। दोबारा आप तरकीब तैयारी समात फरमाएँ। पहले आपने जो हड़ताल है इसको खूब खरल करना है, फिर दूसरी अद्वियात को इसमें डालकर खूब खरल का मतलब होता है इसको खूब कूटना है, पीसना है, ठीक है। जब इसका रंग जर्दी माल हो जाए तो नुस्खा आपका तैयार है। अब ये बाज़ लोग कहते हैं कि हड़ताल और कुश्ता है, ठीक है, तो इसको कुश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही आप हड़ताल और रकिया को कुश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा बता दूं कि इसको वैसे ही आप खरल करें, जो मैंने तरीका भी आपको बता दिया है। इसकी मिकदार खुराक आपने ये है कि 4 रत्ती ता 8 रत्ती दिन में 2 रत्ती ता 4 रत्ती दिन में 4 मरतबा हुमरा पानी या मुनासिब बदर का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब 2 रत्ती और 4 रत्ती का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है और अब मैं फिर बता देता हूँ कि आपने 1 ग्राम से आधा ग्राम, 1 ग्राम से आधा ग्राम यानी 1 चम्मच से पौनी चम्मच दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आपको ये तरीक़ाकार भी बता दिया है अक्सीर का। अब अगला हमारा नुस्खा है गुद्दी असाबी तरियाक। तरियाक का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा और अब मज़ीद आपने सुन लिया है, ठीक है। इसके थोड़े से फ़ायदे समात फरमाएँ आप। उसके अलावा मैं आपको बनाने का तरीका, मिकदार खुराक और ठीक है ये अफ़ाल उसरात इंशाल्लाह इसके बता देता हूँ। गुद्दी असाबी यानी गर्म तर इसका मिजाज है और तरियाक नुस्खे का नाम है तरियाक। ये दरअसल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने कमेंट में बताया कि आप क़ानून मुफ़रद अज़ा की जो बीमारियाँ हैं, अलामात है, मिजाज है, वो आप बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ नुस्खा भी बता दें, तमाम नुस्खा जात भी बता दें ताकि हमें मालूम हो जाए कि नुस्खा जात भी मौजूद है और मिजाज मालूम हो गया है तो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए और उस नुस्खे का क्या असरात ज़ाहिर होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं वीडियो की सीरीज़ शुरू की हुई है। ये हमारा 5वां मिजाज है गुद्दी असाबी। आखिरी मिजाज हमारा होगा असाबी गुद्दी, में भी असाबी गुद्दी हो, हाँ असाबी गुद्दी या आखिरी मिजाज 6 नंबर। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है वो ख़ानदानी मुजरबात इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि औलाद कैसे पैदा होती है। अब गुद्दी असाबी तरियाक यानी गर्म तर मिजाज का नुस्खा है तरियाक। तरियाक के फ़ायदे इस्तेमाल फरमाए आप थोड़े से। ये तमाम नुस्खा जात से बहुत तेज़ दुआ है, ठीक है। गुद्दी असाबी मैंने जितने भी नुस्खा जात आपको पहले बताए हैं उन तमाम से बहुत तेज़ है। जिगर को मशीनी तौर पर तहरीक देता है। ऐसे मरीज़ जो घंटिया की वजह से चलने फिरने से भी माजूर हो चुके हैं, इनके लिए एक नेमत है। समझते हैं आप नेमत, जो मजूर हो चुके हैं घंटिया की वजह से, तो उनके लिए एक नेमत है। खुश्क दमा, तिप दिक, उजलाती फालज यानी खुश्की की वजह से फालज हो गया है, बवासीर के लिए तरियाक साबित होती है। अगर कब्ज़ हो तो इसके साथ गुद्दी असाबी मुसहल भी इस्तेमाल करा सकते हैं आप, ठीक है। कब्ज़ हो तो मुसहल भी इस्तेमाल करा सकते हैं आप। ये मैंने आपको मोटी मोटी अलामात बताई हैं जो कि अभी से मैंने जो पहले अलामात बताई हैं उनमें ये नहीं बताई, तो मज़ीद आप उनको भी ऐड करें अलामात को। अगर कोई भी अलामात आपके जिस्म में ज़ाहिर हो रही हैं और अब की ये जो अलामात हैं तो फौरी तौर पर इसको ये नुस्खा ख़त्म करेगा। नुस्खे के इज्ज़ा समात फरमाएँ आप। शेर मदार आपने लेना है 2 तोले, सुहागा ठीक है 7 तोले, जंजील वही खुश्क अदरक 5 तोले, पीला मोल ये 3 तोले आपने लेना है। अब बनाने का तरीका समात फरमाएँ। शीर मदार के अलावा बाकी तमाम अद्वियात को बारीक पीस लेना है आपने। फिर शीर मदार इसमें मिलाकर खूब खरल करें, बस तैयार है। खरल करने का मतलब है कि किसी भी चक्की डंडे में डालकर खूब उसको हिलाना डंडे से, ठीक है, यानी डंडे से उसको पीसना, ठीक है, ये खरल करना होता है।
اس کی مقدار خوراک یہ ہے کہ 2 رتی تا 4 رتی دن میں 4 مرتبہ عمر پانی یا مناسب بدرکہ مطلب دودھ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شربت استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 رتی وہی میں آپ کو اگین 4 رتی اور 2 رتی کا لفظ بتا دیتا ہوں کہ آدھا تولہ آدھا گرام سے 1 گرام یعنی آدھی چمچ سے پونی چمچ دن میں 4 مرتبہ۔ اس کے علاوہ ہمارا اگلا نسخہ ہے غدی اعصابی جوشاندہ۔ یہ غدی اعصابی جوشاندہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جوشاندہ ہے۔ اس کے تھوڑے سے فائدے سماعت فرمائیں آپ انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو طریقہ نسخے کے اجزاء بھی بتا دوں گا۔ یہ غدی عضلاتی تمام علامات کے لیے بے حد مفید ہے۔ مزید علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر قسم کی بواسیر، سفرا کی زیادتی یعنی گرمی کی زیادتی، پیشاب کی جلن، سوزش، پھورے پھنسی یا خارش، پرانی پیچس اور جگر کے لیے بھروسہ کی دعا ہے۔ گرمی والے بخاروں یعنی سفراوی بخار، سفرا کو گرمی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی پیٹ میں پانی پڑ جانا اور ہاتھ پاؤں پر ورم آ جانا، مالی خولیا، اس کے لیے اعلیٰ درجہ کی دعا ہے۔ مزید بھی علامات ہیں جیسے یرکان، ٹائیفائڈ اور لیکوریا اور چہرے پر دانے۔ گرمی کی جتنی بھی علامات ہیں یہ فوری طور پر جوشاندہ اس کو ختم کرے گا۔ جوشاندے کے اب اجزاء سماعت فرمائیں۔ گرم تر یہ جوشاندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لینا ہے افیتمون، ٹھیک ہے، افیتمون 6 ماشے، انیسو 6 ماشے، بادیہ 6 ماشے، زنجیل 6 ماشے۔ اجزاء کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پیچھے ویڈیو کو کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سکرین پر بھی میں اگین بتا دیتا ہوں کہ صفحہ ظاہر ہو رہا ہوگا، اگر نہ بھی ہو تو ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے آپ غدی اعصابی یعنی گرم تر جوشاندہ دے کر اس کے اجزاء دیکھ سکتے ہیں۔ اب ترکیب تیاری سماعت فرمائیں۔ کوفتہ بوختہ یعنی کوفتہ بوخیتا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بالکل باریک نہیں کرنا، سفوف نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کوٹ کر پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی تھوڑی آگ جلا دیں نیچے یعنی آگ پر رکھ کر گرم کرے۔ جب آدھا پانی جل جائے تو اتار کر چھان کر حسب ضرورت اس میں چینی ملا لیں۔ تو یہ 2 خوراکیں ہیں، اس کا شربت بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 4 تولہ تا 5 تولہ دن میں 4 مرتبہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ 1 تولے میں 11 گرام ہوتے ہیں، 11 گرام، تو آپ حساب لگا لیں کہ 50 گرام آپ نے دن میں 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے، یعنی ایک ٹائم میں 50 گرام اور پھر ایک ٹائم میں 50 گرام، تو یہ دن میں آپ نے 50 گرام 4 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارا اگلا نسخہ ہے وہ ہے غدی اعصابی روغن۔ غدی اعصابی روغن کے بعد انشاءاللہ آخری ہمارا نسخہ ہے غدی اعصابی قطور۔ تو پہلے انشاءاللہ روغن کے بارے میں آپ سنیں، اس کے بعد آخری ہمارا نسخہ ہے قطور، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ گرم تر مزاج کا نسخہ ہے، اس کو روغن کہا جاتا ہے۔ اس کے فائدے سماعت فرمائیں۔ یہ غدی عضلاتی علامات کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اب غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کی جتنی علامات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی علامات آپ کو بتا دی ہیں وہ علامات تمام کی تمام غدی عضلاتی علامات ہے۔ غدی عضلاتی کو آپ چھوڑے، لیکن میں نے یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں نے جتنی علامات آپ کو بتائی ہے ان تمام علامات کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام علامات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس نسخے کو، ٹھیک ہے۔ جگر و غدد میں مشینی طور پر تحریک دیتے ہیں۔ سوداوی خارج یعنی خشکی والی خارج، درد، گیس کی درد، کان کا درد، دانت کا درد، اندرونی طور پر پیٹ میں درد ہو رہا ہو، گیس، قبض، اپھارا، پیچس وغیرہ کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی یہ دعا ہے، یہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی علامات میں آپ کو بتائی ہے وہ بھی اب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ علامات نئی ہیں تو یہ میں نے پیچھے نہیں بتائی، اس لیے میں نے آپ کو اب بتا دی ہے۔ اس کے نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں آپ۔ مشق کافور، ٹھیک ہے، آپ نے لینا ہے 6 تولے۔ مشق کافور آپ نے 6 تولے نہیں 2 تولے، مشق کافور 2 تولے۔ 7 پودینہ 1 تولہ، روغن بیدان جیر 1 پاؤ، ٹھیک ہے۔ روغن تارپین
4 तोला، بس یہ چیزیں ہیں۔ ترکیب تیاری بھی سماعت فرمائیں۔ پہلے کافور اور 7 پودینہ کو روغن تارپین میں حل کر لیں، پھر روغن بیدا انجیر اس میں ملائیں، بس یہ نسخہ تیار ہے۔ اگر آپ کو طریقہ کار سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کو پیچھے کر کے پھر آپ سن لیں، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار اس کا استعمال یہ ہے کہ مقام معاف پر ہلکی ہلکی مالش کریں، یعنی یہ جہاں پر آپ کو درد ہو رہی ہے جہاں پر پیٹ کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہے تو وہاں پر مالش کرے تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ گرم تار ہے، یہ جسم میں گرمی پیدا کرے گا، اور اگر خشکی کی وجہ سے درد ہو رہی ہے اس کو تحلیل کرے گا جسم کو، تو تحلیل کر کے اس کی جو زخم ہو گیا ہے، اگر پروپر اس کو آرام نہیں آ رہا، مثلا داغ دبے ہے، زخم ہے، داد چنبل، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاؤں پر، ہاتھوں پر یا چہرے پر کچھ زخم ہو گیا ہے تو وہاں پر استعمال کرنے سے یہ زخم کو تحلیل کر کے وہاں پر نیو سیلز کو پیدا کرے گا، تو اس طرح نیو سیلز پھر جلد کو پروپر ریپیئر کر دیں گے۔ تو یہ اس کا نسخے کا کام ہے۔ اب آخری نسخہ ہے ہمارے پاس غدی اعصابی قطور، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ غدی اعصابی یعنی گرم تر قطور، قطور کا مطلب ہوتا ہے اشوب آنکھوں کے لیے، اشوب چشم آنکھوں کے لیے۔ تو اس کے پہلے آپ تھوڑے سے فائدے سماعت فرمائیں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، اجزاء بھی بتا دوں گا کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ یہ غدی عضلاتی اشوب چشم کے لیے بے حد مفید ہے، موتیا بند کے لیے بھی اعلیٰ قسم کی دعا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنکھوں کی خشکی ہو گئی ہے، آنکھوں میں جالا آ رہا ہے، آنکھوں میں گرمی کی وجہ سے جلن پیدا ہو رہی ہے، سرخ آنکھیں ہو رہی ہیں، یا آنکھیں خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ نسخے کا مزاج ہے گرم تر، گرمی بھی ہے اس میں، تری بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے خشکی کو یہ ختم کرے گا۔ تو قطرہ قطرہ آپ جب آپ میں آنکھ میں ڈالنا ہے، دن میں آپ 3-4 مرتبہ استعمال کریں، 2 قطرے، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بہتر ہو جائے گی، سکون ہوگا، آنکھوں کی تسکین ہوگی، آنکھوں کا جو کھچاؤ ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ اس نسخہ سے۔ نسخے کے اجزاء سماعت فرمائیں۔ مزید بھی علامات ہیں لیکن میں نے آپ کو جتنی مجھے یاد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لینا ہے نوشادر ٹھیکری 2 تولے، دوبارہ سماعت فرمائیں، نوشادر ٹھیکری والا 6 ماشے، ٹھیک ہے۔ ہلدی 1 تولہ، 7 پودینہ آدھا تولہ، آدھا ماشا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، نوشادر ٹھیکری 6 ماشے، ہلدی 7 پودینہ، ہلدی 1 تولہ، 7 پودینہ آدھا ماشا۔ ارکبادیان، ٹھیک ہے، 1 بوتل۔ یہ چیزیں آپ نے لے لی۔ اس کے علاوہ بنانے کا طریقہ بھی سماعت فرمانے، تمام ادویات کو تھوڑا تھوڑا ارک ڈال کر کھرل کر لیں، اس کے بعد پن چھان کر رکھ لیں، بس نسخہ تیار ہے۔ کھرل کرنے کا بار بار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، کھرل یعنی اس کو کوٹنا، پیسنا، کسی بھی ڈنڈے چکی میں ڈال کر اس کو بار بار ڈنڈے کی مدد سے پیسنا، تو اس کو کہتے ہیں کھرل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ یہ استعمال کریں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ قطرہ قطرہ آنکھ میں ڈالیں۔ علامات بھی میں نے آپ کو بتا دیا کن علامات میں یہ استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اعصابی غدی یعنی تر گرم مزاج کا نسخہ ہوگا، اس کے انشاءاللہ آپ کو تمام نسخہ جات اور اس کے بنانے کے طریقے، فوائد، استعمالات بتا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو یہ نسخہ جات کی سیریز ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا کہ خاندانی مجربات یعنی معین حمل اور حمل نہ ٹھہر رہا ہو، لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہو، بچے کیسے اللہ پاک نورانی اولاد نرینہ پیدا کرتا ہے، تو یہ تمام انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے اگلی اس کے بعد۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو باتیں بتائی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، قانون مفرد رضا کے مطابق ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔